السلام علیکم خواتین و حضرات، محترم اساتذہ اور عزیز طلباء و طالبات۔ ایجوکیشن ریفارم جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اکثر و بیشتر میں اپنے ویڈیوز کے ذریعے اپنے ویوز، اپنے جو بھی خیالات ہوتے ہیں ان کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس سے معاشرے میں کوئی تبدیلی، کوئی سدھار کہہ سکتے ہیں یا کوئی ریفارم آئے نہ آئے، لیکن ہماری کوشش تو ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ کے اوپر انڈیویجولی جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے جہاں تک اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، چاہے وہ پریکٹیکل کرنے کی ہو، چاہے بولنے کی ہو، چاہے لکھنے کی ہو، کسی بھی طریقے سے۔ اور ظاہر ہے ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ باقی اگر کسی برائی کو صرف دل میں برا جاننا یا کسی غلط چیز کو اور پھر صرف اس میں اس کو برا سمجھنا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہنا، عملی طور پر کچھ نہ کرنا، اس کے خلاف کوئی جہد نہ کرنا، تو یہ پھر چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایمان کے کمزور ترین حصے کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ بہرحال تمہید کا تو اتنا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بات ظاہر ہماری اکثر ایجوکیشن ریفارم سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے۔ پھر ایجوکیشن کے ہمارے دائرے کے اندر سوشل معاملات بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، بوائز کے ساتھ، اور میں یہیں پر اسی لیے موجود ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلیں جناب یہ ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی جناب کہ ہمارے جو تعلیمی سسٹم ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسکولز کا، کیونکہ ابھی اسکول کے بچے تھے تو دے ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر سلیبس، دیئر پیپرز۔ کچھ بچے فری ہو گئے ہیں، کچھ کے 1 یا 2 پیپر رہتے ہیں، پھر وہ بھی ظاہر فری ہو جائیں گے، ان کے اپنے جو بھی بائی منتھلی ہو رہے ہیں، کسی کے وٹ ایور سینڈ اپس ہو رہے ہیں۔ یا اب اس میں بچوں کی جو یا ہمارے ساتھ جو بنیادی بحث ہوتی ہے نا اکثر اکیڈمی کے اندر، وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ جو چیز ہمیں کروا رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے اسکول کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں یا بہت آگے چلے گئے ہیں، مطلب ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے اس میں۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا چیز میں، کیونکہ میں خود بھی اکیڈمی اونر ہوں، تو اکیڈمی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گا کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں یا کسی اکیڈمی والے کو۔ بچہ آپ کے پاس، یعنی کسی بھی اکیڈمی کی اگر میں بات کروں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بلکہ میرے پاس کوئی بچہ جب آتا ہے، چاہے وہ اسکول کے لیول کا ہو، کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو، تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، دیر از اونلی ون پرپز۔ وہ پرپز یہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو ٹاسک اس کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے ملتے ہیں، ظاہر ہے ہر لیول کے اپنے ٹاسک اور اسائنمنٹس ہوتی ہیں، تو وہ اس نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم اس کو جب کوئی چیز کرواتے ہیں، چاہے کانسیپچولی ہم کروائیں، بے شک اس سے وہ ریلیونٹ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ریلیونٹ چیزیں کروا رہے ہیں، لیکن جب بھی ہم ظاہر ہے کچھ ان ڈیپتھ لے کے چلتے ہیں، میں اپنی اگر مثال دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں ذاتی طور پر اگر کچھ چیزوں کو لے کے چلتا ہوں کہ جی میں نے کانسیپچولی لے کے چلنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کے شروع کے 1-2 چیپٹر ٹھیک نہیں ہے، وہ کروانا شروع کرتے ہیں، تو بچوں کا پھر بڑا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جناب ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹی وٹ ایور، تو جس چیز کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے اٹھا کر وہ پھر ان کی چیزیں جو ہے نا ان کو پکڑنا، پھر اس ظاہر ہے ہوم ورک پہ لے کے آنا، پھر بعد میں جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ریسنٹلی میں ایک بچے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک چیپٹر پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، اور وہ مطلب اب جب میں نے اس کو کروایا، میں اس کو کروا رہا ہوں کام، تو میں کیا کرتا ہوں جناب، میں تقریباً 1.5 ہفتے کے اندر، چلے میں اپنی ایک ایوریج بتا دیتا ہوں۔ اب ایک چیپٹر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیپٹر چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ذرا لینتھی ہوتے ہیں، ایک ایوریج چیپٹر جو ہے وہ میں 1.5 ہفتے 2 میں کروا دیتا ہوں، ایز کمپیئر ٹو اسکول اینڈ کالج وہی چیپٹر جو ہوتا ہے وہ 3 سے 4 دن میں وہ کروا دیتے ہیں۔ تو میں اس چیز سے بڑا حیران بھی ہوتا ہوں، بعض اوقات بہت زیادہ لگے تو 5 دن میں کروا دیتے ہیں، تو یہ اچھی خاصی حیرت والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہے اس کی بہت سی چیزیں میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ انہوں نے کلیئر نہیں کی ہیں، جب وہی چیزیں میں لے کر آتا ہوں تو وہ اس نے کی ہی نہیں ہوتی سرے سے، نہ تو اس کی کاپی میں موجود ہوتی ہیں، نہ ہی اس نے ویسے کی ہوتی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سو یہ جو ڈفرینس ہے نا جی اکیڈمیز کا اور ظاہر ہے جو ریگولر انسٹیٹیوشن جن کو میں کہتا ہوں، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹل ہوں، اس میں سب سے بڑا ڈفرینس آتا ہے جی ہماری ریس کا۔ ریس ہی ہوتی ہے کہ جناب اسکولز والوں کی، کہ جناب یا وٹ ایور کالجز کی بھی، کہ ہم نے ایک گیون پیریڈ آف ٹائم میں یہ چیز کرنی ہے۔ اچھا، اب اس میں یونیورسٹی کو نہیں لے کے آ رہا، یونیورسٹی کا تو طریقہ کار ذرا ڈفرینٹ ہے۔
اب اسکول کالج میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ان کو 2 سے 3 ماہ میں سلیبس ختم کروانا ہے جی، پھر ان کے اتنے چیپٹر کے 80%، 70%، 80% یا 85% کا ہم نے جناب ان کا سینڈ اپ بنانا ہے، ان کے جناب پری بورڈ کروانے ہیں، ان کے یہ کروانے ہیں، اس کے بعد اس وقت تک ہمارا 80، 85، 90 تک ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک بچہ جو اسکول لیول پر ہے اس کے 8 سبجیکٹس ہیں، اب وہ 8 کے 8 سبجیکٹ کے ظاہر ہے 8 الگ ٹیچرز ہیں۔ کچھ اسکولز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ بعض اوقات ملٹیپل سبجیکٹس ایک ٹیچر کو دے دیتے ہیں، تو ایک ٹیچر بعض اوقات 2 یا 3 پیریڈز بھی لے رہا ہوتا ہے۔ اچھا اب جو بھی ہے وٹ ایور، چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ڈسٹنکٹ ٹیچرز ہیں جی ہر سبجیکٹ کے، تو 8 ٹیچرز ہیں، 8 سبجیکٹس ہیں۔ ایک ٹیچر کے پاس اردو کا مضمون ہے، اور اردو کے مضمون میں ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں، وہ سوالات یاد کرنا اور وہ اتنی زیادہ، اور بچے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، نہ تو وہ اعراب کے سوالوں کی طرف جاتے ہیں، نہ املا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی لکھائی کی طرف توجہ دینا ہوتی ہے۔ تو اردو کے اندر کوئی گنی چنی جو ہے نا کوئی 10 سے 12 گرامر کی چیزیں جو ہر بار وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑا سا آپ لوگوں نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا اب وہ 10 سے 12 چیزیں جو ہے نا، وہ میں اگر ان میں سے 2-4 بتاؤں، جیسے مطلع، مقطع، استعارہ اور تشبیہ، اس کے اراکین، اور پھر اس کے علاوہ آپ کے جو ہے نا ترکیب نحوی اور اس طرح کی چیزیں۔ اچھا اب یہ چیزیں جو ہوگی نا، اب ایک استاد، میں کہتا ہوں بہت ماٹھا استاد بھی ہے نا، تو وہ پھر آپ کا جو ہے نا مہینے 1.5 کے اندر یہ ساری چیزیں کروا دے گا بچے کو۔ پیچھے کچھ کہانیاں رہ جاتی ہیں، کوئی مضامین رہ جاتے ہیں، وہ ظاہر لیٹرز وغیرہ رہ جاتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ایسے لو میں انسین ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ کہ ٹیچر 2 سے 3 جو ہے نا وہ پیٹرن بتا دیتا ہے۔ پیٹرن تو خیر ایک ہی ہوتا ہے، مینس 2 سے 3 کا مطلب یہ کہ کوئی نمونے کے کچھ جو ہے نا وہ چیزیں کروا دیتا ہے جی، یہ چلیں درخواست لکھتے ہیں، یہ خط لکھتے ہیں، جو بھی ہے، اس میں آپ مزید 15 سے 20 دن کر لیں۔ اردو کا سبجیکٹ آرام سے ہو جاتا ہے۔ پھر تشریحات رہ جاتی ہیں ہمارے ہاں اسکولوں کے اندر، جو میں اگر پرائیویٹ اسکولوں کو اگر دیکھوں، ویسے تو گورنمنٹ کو بھی اسی طرح ہی حال ہے، چاہے وہ میں کسی بھی ادارے میں چلا جاؤں، میں نے APS کا بھی یہی دیکھا ہے، لیکن میں ایک عام گلی محلے کے جو اسکول ہیں اور عام سے جو یہ پرائیویٹ ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ جناب اردو کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا کہ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون پرٹیکولر سبجیکٹ وچ از اردو۔ اب اردو کی اگر بات کریں تو اردو کے اندر کیا ہوتا ہے جناب کہ ایک بچوں کو لکھا لکھایا یعنی کہ پرنٹڈ ان کو مواد دے دیا جاتا ہے نوٹس کے نام پہ، کہ جناب یہ تشریحات لکھی ہوئی ہیں، آپ کی جتنی بھی نظمیں غزلیں موجود ہیں نا آپ کے سلیبس میں، آپ کی بک میں، یہ اس کی چیزیں موجود ہیں، ایون اس پہ گرامر بھی لکھی ہوتی ہے، مسدس کیا ہے تو مخمس کیا ہے، تو یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے، ڈرامہ اور ناول میں کیا فرق ہے۔ یعنی اساتذہ کو یہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے نہ بچوں کو، کہ وہ کتاب جو ہوتی ہے نا درسی، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ یہ ڈھونڈیں کہ یار فلاں صفحے کے اوپر یہ ڈرامہ اور اس کا پوری ڈیفینیشن، اس کی ایگزامپلیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور تشریح یار خود کروا لو، آپ اردو کے ٹیچر ہو، آپ کے اوپر اتنا برڈن تو نہیں کہ آپ نے میتھ بھی پڑھانا ہے یا فزکس بھی ہے، لیکن بارہ جی وہ سب کچھ لکھا لکھایا دے دیتے ہیں، اور ڈے 1 سے دے دیتے ہیں، مطلب یوں کہہ لیں کہ ڈے 1 سے بچے کے پاس اس کا پورا ایک جو ہے نا وہ ایک سارا سیناریو آ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جی بچے کا سبجیکٹ وہ کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہوگا، یہ آپ خود اب سوچیں۔ یعنی میرے حساب سے تو ڈے 1 میں کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد بچہ اسی میں سے وہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ میں کرواتا ہوں، میں اکیڈمیز میں، ہوم ٹیوشنز میں یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں جی کہ اچھا جی اب آپ کا اردو کا ٹیسٹ ہے جی سر، یہ میرے پاس نوٹس ہیں، میں کتاب بند کر دیتا ہوں، اب میں کتاب سے پڑھانا چاہتا ہوں، میں اپنے کانسیپٹ سے لے کے چلنا چاہتا ہوں، بچہ نہیں پڑھتا، بچے کو تشبیہ یا استعارہ میری زبان میں نہیں سمجھ آئے گا، اگر میں اس کو کوئی ڈے ٹو ڈے ایگزامپلیں دوں گا، کوئی اس میں شعری اصطلاحات میں بیان کروں گا، کوئی شعر و شاعری کی بات کروں گا، بچے کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ اس نوٹس کو فالو کرے گا، اس پہ جو لکھی ہوئی ایک سسٹمیٹک زبان ہے اس کو دیکھے گا، اس کے بعد اس میں سے وہ جو ہے نا یاد کر کے رٹا مار کے اس کا وہ ٹیسٹ دے دے گا، اور وہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ہی ڈیفینیشن ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ہر بندہ اپنی ڈیفینیشن کر رہا ہے، لیکن بات سمجھانے کی ہے، میں استاد کی کر رہا ہوں۔ اس کے کمپیریزن میں اب ہم آتے ہیں جی فزکس اور کیمسٹری کی طرف۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک 9th کلاس کے بچے کی، چلے میں مثال دیتا ہوں، اردو کی بات ہماری ہو گئی، اب آتے ہیں فزکس کی طرف یا کیمسٹری کی طرف۔ اگر کمپیئر کریں اردو کے مقابلے میں تو یہ کتنے مشکل مضامین ہیں، جس کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے شارٹ کوشچنز ہیں، ایک تو انگریزی زبان میں، ان کی ٹرمز ہیں وہ بھی الگ ظاہر ہوتا ہے، ہر چیپٹر کو ایک ٹیچر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ پڑھاتا بھی ہے، پھر وہ سمجھاتا بھی، اس کی ٹرمز کو بھی وضع کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، صرف ٹرانسلیٹ کرنا نہیں ہوتا، ہاں جی اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں، کئی الفاظ ایسے ان کا اردو میں معنی ہی نہیں ہے، وہ کہیں سے نکلے ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب سارے ورڈ ایسے تو نہیں ہے کہ ہارٹ کو اردو میں دل کہتے ہیں، یا لنگس کو آپ جو ہے نا پھیپھڑے کہتے ہیں،
اب لنگس کو آپ کڈنیز یا گردے تو نہیں کہتے نا, یا کڈنیز کو آپ پھیپھڑے تو نہیں کہتے, اس طرح کی چیز تو نہیں, ان کے تو اردو میں معنی ہیں, کچھ چیزوں کے معنی نہیں ہیں, جیسے کہ بہت سارے, خیر اس کو چھوڑیں, ابھی بس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اب آگے چلتے ہیں. کیمسٹری یا فزکس کا مضمون اتنے عرصے میں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, اس کے بھی نوٹس بچوں کو مل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ریس ہوتی ہے, میں ابھی جیسے گزارش کر رہا تھا اس سے پہلے, کہ ہمارے اساتذہ کے درمیان ریس ہو جاتی ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک اگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ کہنا کہہ رہے اسٹارٹنگ پوائنٹ, تو وہ پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر, ہیڈ مسٹریس جو بھی ہوتا ہے جی, ان کا کرتا دھرتا ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ کی پالیسی ہے, یہ آپ کو ڈے 1 سے بتا دیا گیا کہ مجھے 1 مہینے کے بعد 4 چیپٹر چاہیے, 5 چاہیے, 6 چاہیے, جو بھی وہ بتا دیتا ہے. اب ظاہر ہے ہر ٹیچر اپنی بک کا لے آؤٹ بناتا ہے جی, وہ دیکھتا ہے جی ہاں جی مجھے کون سا سبجیکٹ ملا ہے. اب دیکھیں فزکس والا کیا بنائے گا, فزکس والے کے پاس فزکس کی بک آ گئی, یہ دیکھیں میں ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں ایگزیکٹ کسی بک کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا 9ویں کی کہ وہ جی اس میں 10 چیپٹر ہیں, 12 ہیں, میں مثال دے رہا ہوں جی 12 چیپٹر ہیں ایک بک میں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی نئی بک میں 14 چیپٹر ہوں, کیونکہ نئی بکوں کا مجھے اتنا پتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس سال میں ہر سال نئی پڑھا رہا ہوں, ہر سال سلیبس چینج ہو رہا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا, تو مجھے اتنے اس کے چیپٹر نہیں یاد. بہرحال میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جی, 12 چیپٹر ہو گئے فزکس کے. وہ لے آؤٹ بناتا ہے کہ یار مجھے سر نے 3 مہینے کا بول دیا ہے, مجھے ہر مہینے میں 4 چیپٹر بھی ختم کرانے ہیں, اور بچوں کو میک شور کرنا ہے ان کی کاپیز بھی مکمل ہو, ان کا یہ بھی ہو وہ. پھر وہ جناب اس کے نوٹس تلاش کرتا ہے, نیٹ سے مل جاتے ہیں آج کل, چیٹ جی پی ٹی ادھر ادھر سے اٹھا کے. ساتھ ہی جناب ان کے واٹس ایپ کے گروپ بن جاتے ہیں, اس کے اوپر ان کے پاس جناب نیٹ پہ چیزیں جانا شروع ہو جاتی ہیں. ٹیچر صاحب یا صاحبہ جو ہیں وہ بعض اوقات کلاس روم میں موبائل بھی لے آتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے اکثر کالجز اور اسکول میں دیکھا, یہ بات میں بالکل دعوے کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں, اور میرے پاس اب کیا ثبوت ہونے ہیں, میں کوئی ثبوت آپ کو نہیں پیش کروں گا, تو ہمارے پاس بچے بھی ثبوت ہیں, میں خود بھی ہوں. تو وہ لے جاتے ہیں, وہ موبائل کے اوپر چیٹ جی پی ٹی سے نکالیں گے کوئی بھی چیز, اس کو پڑھائیں گے, چلو بھائی لکھ لو یار. اب بچے نے وہاں سے دیکھ کر آپ کے منہ سے سن کر اور اس نے لکھ لینا ہے, تو وہی گھر بیٹھ کے لکھ لے. پھر وہ آپ کو بتائیں فیس کس بات کی دے رہا ہے, میرا سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جناب صبح اٹھ کے اور دوپہر تک 2 بجے تک ادارے میں جھک مارنے یا گھاس کاٹنے کے لیے تو نہیں آ رہا نا. دیکھیں جی بات یہ, اگر آپ نے اسی چیز سے پڑھانا ہے, پھر نوٹ سے پڑھانا ہے, تو پھر وہاں پہ استاد کہاں پہ چلا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ استاد کی اہمیت کدھر گئی, استاد کی ایگزسٹنس کا کیا کام ہے وہاں پہ. آپ کو یقین کریں کہ میں یہ بالکل یہ باتیں جو ہے نا, میں دعوے شاوے کا لفظ نہیں استعمال کرتا اپنے کاموں میں, لیکن میں آپ کو ریئل بات بتا رہا ہوں. پچھلے 30 سال سے میں نے جتنے اداروں میں بھی پڑھایا ہے, میں نے ذاتی جو کولیگز رہے ہیں, میرے انڈر بھی رہے ہیں, میں بھی انڈر رہا ہوں بہت سارے اساتذہ کے. آپ بلیو کریں کہ کسی استاد کو اپنے نوٹس کا نہیں پتہ ہوتا. بہت کم, میں نے کوئی 2% دیکھے ہوں گے, کیونکہ ان کو نوٹس بھی کوئی اور لا کے دے دیتا ہے. جی چل یار تو پرنٹ کر کے لا دیں, وہ نوٹس ہیں جی, وہ فلانی ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر, وہاں سے جی آپ کو مل جائیں گے, یہ فزکس کے مل جائیں گے, نومیریکلس کے نوٹس مل جائیں گے آپ کو, شارٹ کوشچن آنسر کے مل جائیں گے. وہ جناب چھپے چھپائے نوٹ ان کو پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں. اور پھر بچوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے, باؤنڈ کیا جاتا ہے ان کو کہ بھائی یہ ورڈ ٹو ورڈ مجھے چاہیے, یہی والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے کوئی فنکاری دکھائیں. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ استاد نے ان سے ورڈ ٹو ورڈ مانگنا ہے سارا, نہ اس کو کانسیپٹ آ رہا ہے, نہ وہ بچے کو آگے کانسیپٹ دے رہا ہے, اور اوپر سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ چیز ورڈ ٹو ورڈ چھاپ کے لانی. بچہ کہے گا جی ٹھیک ہو گیا, مجھے کیا مسئلہ ہے, انہوں نے وہ چھاپ دینی ہے. اب ایسے مجھے بتائیں یہاں اسکولوں میں کیا ہوگا. ایک طرف کمپیئر کر لیں, اردو کا مضمون ہے جو کہ بہت فلیکسیبل ہے, بہت آسان بھی ہے کسی حد تک اس کے مقابلے, حالانکہ میں اردو کو آسان نہیں کہتا, میں اگین گزارش کر رہا ہوں کہ اردو کی اپنی اہمیت ہے. لیکن فزکس کیمسٹری کے مقابلے میں تو دیکھیں نا کہ اس میں کس قدر سائنٹیفک ٹرمز اور مشکل وہ اس کے اندر ظاہر ہے جو اصلاحات استعمال ہوتی ہیں, اور پھر ان اصلاحات کو پھر آگے ظاہر ہے ایکسپلین کرنا, سمجھانا, پھر کوشچن آنسر بنانے. بہت سی ایسے ڈیریویٹیوز ہیں جو بچوں کو 3 دن میں ایک ڈیریویٹیو سمجھ میں آتا ہے, اس کو کئی طریقوں سے بتانا پڑتا ہے. استاد کی اگر اپنے سبجیکٹ میں گرپ نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا. یہ میرا ایک سوال ہے, والدین سے بھی ہے اور اساتذہ سے بھی ہے, ایون بچوں سے بھی ہے, کہ بچوں میں بھی کم از کم اتنی عقل ہونی چاہیے. ویسے تو ہمارے بچے عقل مند ہیں, سمجھدار ہیں ہر معاملے میں, لیکن وہ اپنے جو اساتذہ ہیں, اسکول ہیں, اپنی پڑھائی ہے, اپنا جو بھی ان کا ایک سسٹم ہے, اس کے لیے وہ بالکل سمجھدار نہیں ہے جی. اس کے لیے وہ جس چیز کو فالو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے, اور جس کو نہیں کرنا ہے اس کو کر رہے ہیں. جو ٹھیک ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں جو بندہ جس طرح کروا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور 90% ہمارے بچے جو ہیں 90%, یہ میں بڑا محتاط آپ کو میں اپنا فگر بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں,
لیکن 90% میں اپروکسیمیٹلی کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں بچیاں یعنی ظاہر میل فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ملا جلا کے 90% صرف اور صرف اپنے اداروں کے یعنی اسکول کالج اور یونیورسٹی جہاں وہ پڑھ رہے ہیں اس کے ٹیچرز کو وہ فالو کرتے ہیں، چاہے ان کے وہ سلیبس ہوں، چاہے ان کے چینلز پہ وہ، چاہے ان کو وہ موبائل اور واٹس ایپ کے اوپر ان کو ڈیٹا بھیج رہے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا کے. تو مطلب اس میں تو بھی بڑی لمبی ڈبیٹ ہے اور بہت زیادہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے ویڈیوز بنیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی مجھ جیسا کوئی کم پڑھا لکھا بندہ مل جاتا ہے کسی اکیڈمی میں اور وہ کچھ ان کو کانسیپٹ پہ لے کے آتا ہے، کچھ اور چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کی تھوڑی اصلاح کی طرف جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ کی نہیں سمجھ آتی نہ ہم نے سمجھنا ہے آپ سے، آپ مہربانی کر کے ہمیں وہی کام کروا دیں، اور یہ ہمارا جو پیپر لے کے آئے ہیں آپ کے پاس چھپایا اس پہ یہ سارے نومیریکل اور یہ شارٹ اور لانگ آنسر اور ڈیریویٹو کیا اور ایم سی کیوز کیا سب حل شدہ ہیں، سمجھ لیں پوری کی بک ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے یہ ہمیں آپ کروا دیں. بندہ پوچھے کہ یہ چیز تو انٹرنیٹ پہ بھی آرام سے مل جاتی ہے، آپ یوٹیوب کھولیں آپ کو ایک ہی مضمون اور اس کے ایک ہی چیپٹر کے اوپر کم از کم 15-20 طرح کے لیکچر مل جائیں گے، 15-20 یوٹیوبرز کے، اس خاکسار کے بھی موجود ہیں ہر سبجیکٹ کے اوپر. وہاں کیا مسئلہ ہے پھر آپ وہاں سے لے لیں. وہاں تو ایک زندہ جاگتا بندہ جو ہے نا جیسے میں ہو گیا یا کوئی اور بندہ ہے وہ آپ کو بورڈ پہ کاغذ پہ کمپیوٹر پہ وہ پڑھا رہا ہے سکھا رہا ہے بول رہا ہے، اس سے انٹریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ بتائیں اس کاغذ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، اس کاغذ کا ہاتھ میں لے کے اس کو گھومنا، اس کو اپنی یہ بیگز میں رکھنا، اس کو جناب آپ جو ہے نا جی کلاس میں بھی لے کے جا رہے ہیں اور وہ ادھر سے ادھر وہ جناب سرکولیٹ بھی کر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ جناب اس کی تگ و دو کر رہا ہے کہ جی مجھے دو میں اس کی فوٹو اسٹیٹ کرواؤں اور میرے پاس نہیں ہے، جی فلانے کے پاس نہیں ہے، اس کی 4 کاپیاں لے کے آؤ، میں نے فلانے کو بھی دینا ہے، وہ میری سسٹر کو بھی دینا ہے، اس کے بھی کام آئے گا. یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں. آخر وہ کون سے ایسی جو ہے نا چیز وہ استاد نے بنا کے دے دی ہے جو ان کے لیے کوئی بہت زیادہ کوئی الٹیمیٹ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ کام نہیں کرنا. یہ مطلب ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اور مجھے یہ بتائیں ایک اور سوال بھی میں رائز کرتا ہوں، ویسے تو ان سوالوں کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی شاید نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک چیز کو ٹوٹلی آپ ختم ہی کر دیں تو تبھی جا کے ان سوالوں کا حل ملے گا. سوال یہ ہے کہ جی ایک مضمون جو ہوتا ہے جو انتہائی اسٹریٹ فارورڈ چل رہا ہے وہ 1.5 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، اور ایک انتہائی مشکل مضمون کسی ٹیچر کو دیا ہے، کیا وہ 1.5 مہینے میں ختم ہو سکتا ہے یا 2 میں؟ لیکن ٹیچر نے کروانا ہے کیونکہ اس کے لیے امپیریٹیو ہو گیا، جب اس کو اس کے باس نے کہہ دیا ہے، اس کے پرنسپل نے کہہ دیا بھائی یہ کام آپ نے 3 مہینے میں کروانا ہے، یہ ہماری پرائرٹی ہے، کیونکہ فلانی اسکول سے بھی ہمارا مقابلہ ہے جی، ان کا سلیبس جو ہے نومبر میں ختم ہوتا ہے، ہمارا دسمبر میں کیوں ختم ہو، ہم اس نومبر میں بلکہ اس سے بھی 10 دن پہلے ختم کریں گے، ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ. اور پھر ایک اور چیز کیونکہ بات بڑی طویل ہو جائے گی، اب ایک اور بڑی خاص چیز ہے اس حوالے سے کہ جناب اس کے بعد جب بچوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ویسے چلتے رہتے ہیں منتھلی ویکلی جو بھی ان کے پیٹرن ہوتے ہیں، بلیو کریں کہ میں جتنے بھی ٹیسٹ دیکھتا ہوں کیونکہ میں مختلف اسکولز اور کالجز کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی کے، تو الحمدللہ میرا اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ڈیپلی کینلی اور اچھے طریقے سے چیک نہیں کیا جاتا. کاؤنٹر چیکنگ تو بہت دور کی بات ہے. مطلب یہ کہ اگر میرا مضمون ہے فرض کریں کمپیوٹر سائنس ہے یا میتھ ہے یا فزکس ہے، میں اس کو جناب چیک کر لوں گا. اب یہ ہے کہ چلیں میں اپنے مضمون میں اتھارٹی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں ذاتی طور پر، اور میں کرتا بھی تھا اپنے اداروں میں جہاں میں نے خود ایڈمن کیا یا پڑھایا بھی، کہ بھائی اب اس کو آپ بھی چیک کر لیں ذرا، ہو سکتا ہے کوئی غلطی مجھ سے رہ گئی ہو، کوئی جمع تفریق کسی جگہ پہ میں نے مس کر دیا ہو. اور دوسروں کے میں بھی چیک کرتا تھا، لیکن نہ انہیں یہ گوارا تھا یا پسند تھا کہ میں ان کے پیپرز میں کوئی انٹرفیئر کروں، اور میرے تو خیر کوئی بھی نہیں چیک کرتا تھا. تو یہی ریفارمز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. آپ بلیو کریں کہ بچوں کے پیپروں میں اس قدر جو ہے نا وہ بلنڈرز ہوتے ہیں اور ایسے انہوں نے ان کے اساتذہ نے چھکے مارے ہوتے ہیں کہ ان کے غلط سوالوں کو بھی ٹک کیا ہوتا ہے اور صحیح سوالوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور جہاں پہ بچے نے پورا ایک جو اس کو کہہ سکتے ہیں نا جی ایک فارمولہ وہ غلط لکھا ہوا ہے اور نیچے جواب صرف صحیح جوڑ دیا ہے، ٹیچر نے اس کو ٹک کر کے پورے نمبر دیے ہوئے، نہ اس نے فارمولہ دیکھا نہ اس نے یہ دیکھا سے کیا ہے. اس پر بھی میرے ویڈیوز موجود ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کس نظام کا حصہ رہا ہوں. ایک عرصے تک کئی سالوں تک میں نے کئی اداروں میں پڑھایا، ٹرمینیٹ بھی ہوتا رہا اسی وجوہات کی بنا پہ. تو اب میں تو یہ چیز ہے ابھی اس وجہ سے میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، اور میں ڈیلی بیسس پہ بچوں کو کہتا رہتا ہوں. میں تو اپنے گھر بیٹھا ہوں اکیڈمی میں، میں کہیں جا رہا ہوں، میں ہوم ٹیوشن میں ہوں، میں کسی جگہ پہ بھی جا رہا ہوں، تو میں تو ہر فورم کے اوپر پہلے تو یہ کہ اسکول کالجز میں تو کوئی مجھے اب بلاتا نہیں ہے کیونکہ تقریباً سب کو میرا پتہ ہی ہے، زیادہ تر میں نے پڑھایا ہے اور زیادہ تر کو میرا پتہ ہے.
وہ نہیں بلاتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اٹھا جو ہے نا یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو یہ ہمارے تو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آ کے کو ہماری تعریفیں کرے اور ہمیں جناب یہ کوئی کمپلیمنٹس دے، تو میں نے ان کو کیا کمپلیمنٹ کی چیز کے دینے ہیں. جن اسکولوں کے ہر 2 مہینے کے بعد 100% رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں، سوال یہ کہ وہ رزلٹ اسی لیے آتے ہیں نا، انہوں نے فیسیں لینی ہے ان کے والدین سے، اور کس لیے رزلٹ وہ دیتے ہیں. اگر وہ ایمانداری کے ساتھ بچوں کے پیپر چیک کریں تو جس طرح کیا وہ پڑھاتے ہیں تو بچوں کے 40-50% سے اوپر رزلٹ ہی نہ آئے. صرف ان بچوں کا رزلٹ آ جائے صحیح جو آگے ٹیوشن پڑھے ہیں، جن کے والدین خود پڑھے لکھے ہیں، تو انسان کے بچے ہیں، چلو وہ کو تھوڑا بہت ان کو پڑھا بھی دیتے ہیں، سمجھا بھی دیتے ہیں، ان بچوں کے کانسیپٹ بھی اچھے ہیں، انہی کے کچھ آگے ظاہر نمبر بھی ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں. جو بچے بیچارے غریب یا ادھر ادھر کے، جن کے والدین خود بھی ظاہر ہے کہ ڈاؤن گریڈڈ ان کی جو ہے نا کمیونٹی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، مزدور طبقہ ہے یا محنت کش لوگ ہیں، تو وہ تو بیچارے پھر وہ پس جاتے ہیں، کیونکہ ان کو گھر کی طرف سے بھی کوئی گائیڈ لائن تو نہیں ملتی. والدین کے لیے تو ان کے جو استاد ہیں وہ دیوتا کے برابر ہوتے ہیں جی، وہ تو ان کے خلاف کو سن ہی نہیں سکتے. استاد جو مرضی کروا رہے ہیں انہوں نے وہی کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں. پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے جو اس قسم کی اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ بے عمل ہمارے پاس جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں، استاد بھی ایسے ہی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو جن کی ابھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ سلیبس دے رہے ہیں اور اس طرح پڑھا رہے ہیں اور یہ موبائلوں کے اوپر اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے، باتیں بڑی طویل ہیں. انشاءاللہ رات کو پھر میں کوئی ایک لیکچر بناؤں گا، لیکچر یا ویڈیو جو مرضی آپ کہہ لیں. میں تو اب اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر میں اپنی ریکارڈنگ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو آگے آگے پہنچا دے گا جدھر بھی، تو اس کی مرضی ہے. اور کوئی اللہ کا بندہ اگر اس کو سن کے کوئی بات میری سمجھ لے گا تو شاید اس کو سمجھ آ جائے اور کوئی اس سے میرے لیے بھی کوئی ایک نیکی لکھی جائے. تو ہماری تو یہ کوشش ہے. ادروائز تو میں بڑا کچھ کر کے بھی اور بڑا کچھ بول کر بھی جو ہے نا میں تھک بھی چکا ہوں. تھکا تو خیر نہیں ہوں میں اس طرح، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آئی ہیو بین فیلڈ ان آل دس پروسیس، کہ اس میں نہ خود کوئی ابھی تک ریفارم لا سکا ہوں. کیونکہ بات یہ کہ وہ پورے کا پورا سسٹم ہی دیکھتے ہیں نا کہ پھر وہ اس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. 1 یا 2 بندوں کے بولنے یا کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اس مشین میں سے وہ 2 پرزے نکال کر دوسرے ڈال دیے جاتے ہیں جو پرزے مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں. مشین تو نہیں نہ وہاں پہ چینج ہو سکتی اور نہ کوئی کرتا ہے. تو آپ امید ہے کہ ان ساری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ مزید آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی.